الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام القديم والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا وحاكما وشاهدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا راحة للعاشقين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کاملارا رہنما حمد و ثنا درود و سلام کے بعد تمام حاضرین محبت کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جل وعلا کا احسان عظیم کہ جس نے ہم سب کو اشرف المخلوقات تخلیق فرمایا، نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم کی امت میں پیدا فرما کر احسان عظیم کے ساتھ سرفراز فرمایا۔ اولیاء کاملین، صحابہ و اہل بیت اور علماء ربانیین کی محبت سے ہمارے قلوب و اذہان کو معطر اور منور فرمایا۔ ماہ محرم الحرام جاری و ساری ہے۔ اسلام کا نیا سال 1448 ہجری جاری و ساری ہے۔
ماہ محرم الحرام کے حوالے سے تمام مسلمانان اسلام و دیگر لوگوں کو، مذہب کے لوگوں کو معلوم ہے کہ محرم الحرام کس وجہ سے جانا جاتا ہے۔ تو آج اسی مناسبت سے اپنے موضوع کا شروعات اور آغاز کریں گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے فرما دیں، لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، کہ جو بھی میں نے تمہیں واعظ و نصیحت کی، اللہ کے پیغامات پہنچائے، تمہاری تربیت کی، تمہیں نیک اعمال سکھائے، جو بھی تمہیں اچھائی سکھائی، برائی سے منع کیا، اس پر میں کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ لا اسألکم، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے فرما دیں، لا اسألکم علیہ اجرا، کہ اس پر میں کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربى، مگر میرے قرابت والوں سے محبت اور مودت کرو۔ دیگر انبیاء کرام بھی گزرے، اللہ رب العزت نے ان پر بھی آیت مبارکہ نازل اس طرح فرمائی، فرمایا قُل لا اسألکم علیہ اجرا ان هو الا ذکری للعالمین۔ پہلے انبیاء کرام گزرے، کسی نے کہا کہ جو بھی تمہیں میں نے واعظ و نصیحت کی، پیغامات الہیہ پہنچائے، اس پر کوئی اجرت نہیں طلب کرتا، مگر یہ تو تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہے۔ پھر کسی نے کہا قُل لا الا من شاء ان يتخذ الى ربه سبیلا، میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا مگر یہ کہ جو چاہے اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کر لے۔ کسی نے کہا قُل ما اسألکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین، میں تم سے اس پر کوئی اجرت نہیں مانگتا اور نہ میں بناوٹ کرنے والوں میں سے ہوں۔ لیکن جب حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قُل لا اسألکم علیہ اجرا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں سے فرما دے میں تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا مگر یہ کہ الا المودۃ فی القربى، کہ میرے قرابت والوں کے ساتھ محبت اور مودت کرو۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو بندہ قریب ہو گیا اس کی کیا شان اور اہمیت ہے، اس کی کیا شان، کیا اہمیت ہے، کیا مرتبہ ہے، کیا رفعت ہے، کیا بلندیاں اس کی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ اب قریبی کون ہے، قرابت دار کون ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج، آپ بھی حضور کی قرابت والوں میں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آل و اولاد وہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قریبیوں میں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سسرال وہ بھی حضور کے قریبیوں میں ہیں، جن کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹیاں عطا فرمائی، حضور کے داماد وہ بھی قرابت والوں میں ہیں۔ اب پتہ یہ چلا کہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں ہیں وہ بھی قرابت والی ہیں، ان کے ساتھ بھی مودت کرنی ہے، اور جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نزدیک ہیں، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھی ہیں، دوست ہیں، وہ بھی حضور کے قریبی ہیں، جن کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹیاں عطا فرمائی وہ بھی حضور کے قریبی ہیں، اور جن سے بیٹیاں لی ہیں وہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قریبی ہیں۔ ان تمام لوگوں کی محبت اور مودت ہم پر فرض ہے، لاگو کر دی گئی ہے۔ اب سمجھنا یہ ہے کہ مودت کسے کہتے ہیں اور محبت کسے کہتے ہیں۔ امام غزالی کی بارگاہ میں چلتے ہیں کہ فرمائیں کہ محبت اور مودت میں کیا فرق ہے۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ محبت یہ ہے کہ جس طرح ایک مینڈک کو پانی کے ساتھ بھی ہوتی ہے اور خشکی کے ساتھ بھی ہوتی ہے، کہ مینڈک پانی میں بھی رہ سکتا ہے، خشکی میں بھی رہ سکتا ہے، پانی کے بغیر بھی رہ سکتا ہے، خشکی کے بغیر بھی رہ سکتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا اب مودت کیا ہے؟ مودت کی مثال آپ نے اس طرح دی کہ جیسے مچھلی کو پانی کے ساتھ ہوتی ہے، کہ جس طرح مچھلی پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی،
اس کو مودت کہا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اس کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ جس طرح مچھلی پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا چارہ حضور کے قریبیوں کے بغیر نہیں ہو سکتا، حضور کے قریبیوں کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ آج کا موضوع شان اہل بیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت کو کیا شان، کیا مرتبہ، کیا رفعت اور کیا بلندی عطا فرمائی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کالی کملی اوڑھی ہوئی ہے، اور حضرت سیدۃ النساء، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ، سیدۃ النساء فی العالمین سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا آپ کو بلایا اور چادر کے نیچے جگہ عطا فرمائی۔ اسی طرح پھر حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ کو بلایا، چادر کے نیچے جگہ عطا فرمائی۔ حضرات حسنین کریمان کو بلایا، چادر کے نیچے جگہ عطا فرمائی، اور یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تھی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ تعالیٰ کی منشا، اللہ تعالیٰ کی چاہت، اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ اے نبی کے آل بیت تم سے اللہ تعالیٰ ہر قسم کی ناپاکی کو دور کر دے اور تمہیں خوب ستھرا کر دے۔ تو اللہ رب العزت نے جس وقت یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور یہ چار نفوس قدسیہ جن کو ہم پنجتن پاک کہتے ہیں، یہ چادر مصطفیٰ کے نیچے، مزمل کی چادر کے نیچے آئے تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور کر دے اور ان کو خوب ستھرا اور پاک کر دے۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قریبی ہیں، اور جو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اس سے پہلی آیات پڑھ لیں، بعد والی آیات پڑھ لیں، ان میں حضرات امہات المؤمنین کا بھی ذکر ہوتا ہے کہ وہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت ہیں، حضور کے گھر والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا شان عطا فرمائی اور صحابہ نے اہل بیت کے ساتھ کس طرح محبت کی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اہل بیت کے ساتھ کس طرح پیار اور محبت فرمایا کہ مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ ایک مقام سے واپس آئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ موجود ہے غدیر خم کے مقام پر، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، کہ جس کا میں ساتھی ہوں، جس کا میں دوست ہوں، جس کا میں چاہنے والا ہوں اس کا علی دوست ہے، اس کا علی ساتھی ہے۔ یہ شان اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی مولا علی مشکل شاہ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو۔ اور اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے علی، اللہ نے تمہارا مقام کس طرح رکھا ہے کہ دو گروہ ہوں گے جو تیری وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ یا رسول اللہ وہ کون ہیں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے علی، ایک وہ گروہ ہوگا جو تجھے اللہ کے برابر کر دے گا، اللہ کے برابر سمجھے گا، تمہارا مقام اور مرتبہ اس قدر بڑھا دے گا، تم سے محبت اس طرح کرے گا کہ محبت میں غلو کرتے ہوئے تمہارا مقام جو اصل ہے اس سے بڑھا دے گا، وہ اس کی وجہ سے جہنم میں جائے گا۔ اور دوسرا وہ گروہ ہے جو تیرے بغض کی وجہ سے جہنم میں جائے گا، جو اصل تمہارا مرتبہ ہے اس سے تمہیں گرا دے گا، اس سے کم کر دے گا، اس کی وجہ سے جہنم میں جائے گا۔ اور فرمایا اے علی، تمہارا مرتبہ میرے ساتھ اسی طرح ہے کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت ہارون علیہ السلام کا تھا، کہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، ساتھ اپنے 40 اصحاب کو لے کر گئے اور پیچھے اپنا نائب حضرت ہارون علیہ السلام کو چھوڑ کے گئے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اسی طرح تمہارا مرتبہ اور تمہارا مقام میرے ساتھ ہارون علیہ السلام کی طرح ہے کہ آقا علیہ السلام جنگ کے موقع پر گئے اور پیچھے حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو چھوڑ کے گئے، اور فرمایا ہارون علیہ السلام کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی تھی لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اور حضرت سیدۃ النساء سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ سلام اللہ تعالی علیہ کا شان اور مرتبہ علامہ محمد اقبال کی زبانی سنے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اگر میرے پاؤں میں زنجیر شریعت کی زنجیریں نہ ہو تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں در سیدۃ النساء سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہ کی قبر کا طواف کروں۔
آپ کی قبر کا طواف کروں اس وجہ سے کہ انہوں نے حضرات حسنین کریمین جیسے بیٹے پال کر امت کو عطا فرمائے، لیکن میرے پاؤں میں شریعت کی زنجیر ہیں، شریعت اجازت نہیں دیتی۔ اور آپ کا مقام اور مرتبہ اگر نسب کے حساب سے دیکھا جائے تو نسب کے حساب سے ساری کائنات میں سے سیدات النساء سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا عورتوں میں سب سے افضل ہے۔ آپ کا نسب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملتا ہے، اور اگر حضرات حسنین کریمین کا نسب دیکھیں تو آپ کا مقام اور مرتبہ مولا علی مشکل کشا سے بھی افضل ہے، کیونکہ مولا علی مشکل کشا کا نسب جناب ابو طالب سے ملتا ہے، اور حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کا نسب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملتا ہے۔ تو یہ شان اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے کہ سیدات النساء کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے فاطمہ تو تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے، اور فرمایا اے فاطمہ، فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، تمام لوگ موجود ہوں گے، میدان حشر قائم ہوگا، تو ایک آواز دینے والا آواز لگائے گا، ندا دینے والا ندا لگائے گا کہ اے لوگوں اپنی گردنوں کو جھکا لو، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کی سواری آ رہی ہے۔ کسی کو یہ اجازت نہ ہوگی کہ اپنے سر کو اٹھا لے، اپنی آنکھوں کو اٹھا لے، یہ مقام ہے سیدۃ النساء کا، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کا۔ کتنے 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں آئیں گے، پھر بھی حکم یہ ہوگا کہ اپنی گردنوں کو جھکا لو۔ اور حضرات امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حسن اور حسین جنتی پھول ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کے گلے کو چوما اور خوشبو لی، تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چومنا تو سمجھ میں آتا ہے لیکن خوشبو لینا سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا حسن اور میرا حسین جنت کا پھول ہے، یہ جنت کے پھول ہیں، ان میں سے مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے، اور فرمایا یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہے۔ کیسا مقام اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا اہل بیت کو۔ اور اسی طرح حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا پیار کرنا اہل بیت کے ساتھ کس طرح، کیا فرماتے ہیں کہ مجھے ہر چیز سے زیادہ بڑھ کر اہل بیت کے ساتھ محبت کرنا ضروری ہے، وہ مجھے بہتر لگتا ہے، اچھا لگتا ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ آپ کسی منصوبے پر بات چیت کر رہے تھے کمرے میں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے، اور کچھ اور صحابہ کرام جو رکن شورا تھے وہ موجود تھے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما آئے اور آپ سے اجازت طلب کی کہ کوئی بات کرنی ہے۔ تو آپ نے جلال فرمایا، آپ نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے کسی منصوبے پر بات کر رہے ہیں، باہر کھڑے ہو، کسی کو آنے نہیں دینا اندر۔ تو وقت گزرتا گیا، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ آئے، آپ تشریف لے کر آئے تو پوچھا کہ کیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر ہیں، امیر المومنین ہیں اندر؟ آپ نے عرض کی جی حضور اندر موجود ہیں۔ تو آپ اندر جانے لگے، اس سے پہلے فرمایا کہ تم باہر خیریت سے کھڑے ہو؟ آپ نے کہا کہ میں اندر جانے لگا تھا، کسی وجہ سے بات کرنی تھی۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اندر نہ آؤ، میں کسی منصوبے پر بات کر رہا ہوں، اور باہر کھڑے ہو جاؤ، جو آئے اس کو واپس بھیج دینا، اندر آنے نہ دینا۔ تو ساتھ ہی فرمایا کہ اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو جا سکتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، اگر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا اندر نہیں جا سکا، اس کو اجازت نہیں ملی، تو میں کیسے جا سکتا ہوں؟ واپس چلے گئے۔ جس وقت وہ منصوبہ مکمل ہوا، بات چیت مکمل ہوئی، باہر آئے تو پوچھا کوئی آیا تھا؟ آپ نے بتایا جی حضرت امام حسن آئے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ان کو اندر کیوں نہیں آنے دیا؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں کی نسل ان کے بیٹے سے چلتی ہے، میری نسل میری بیٹی فاطمہ سے چلتی ہے۔ اور فرمایا
کہ اے فاطمہ یہ حسن اور حسین میرے بیٹے ہیں، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں۔ آپ دوڑ کر گئے، مسجد نبوی میں گئے تو دیکھا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، اور عرض کی حضور آپ اندر کیوں نہیں آئے؟ تو آپ نے فرمایا کہ آپ کے بیٹے کو جب اجازت نہیں ملی تو میں کون ہوتا ہوں مجھے اجازت ملے؟ تو آپ نے جذباتاً فرمایا، آپ نے کہا آپ تو سخی گھرانے کے ہیں، آپ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں، اور دستار اٹھائی اور فرمایا کہ یہ عمر یہ مکہ کے اور مدینہ کے عرب کے میدانوں میں یہ اونٹ چرایا کرتا تھا، اور اونٹ اس کے قابو میں نہیں آتے تھے۔ آج اللہ تعالیٰ نے 36 لاکھ مربع میل کا حکمران بنایا، اور یہ میرے سر پر جو بال ہے یہ بھی تمہارے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا صدقہ ملے۔ آپ کو اجازت ہے حج کرا کے۔ تو یہ محبت اور مودت تھی صحابہ کی اہل بیت کے ساتھ۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ ان کے درمیان اختلافات تھے، لڑائیاں ہوئی، جھگڑے ہوئے، ان کے درمیان جنگ و قتال ہوا، یہ مشاجرات صحابہ ہیں، ان پر ہمارا موقف یہ ہے، ہمارے اسلاف نے لکھ دیا کہ اس پر سکوت اختیار کرنی چاہیے، خاموش رہنا چاہیے، یہ بڑوں کا معاملہ ہے، ہم چھوٹوں کو اس میں آنے کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح مدائن فتح ہوا تو کثیر مال غنیمت ملا۔ جس وقت مال غنیمت ملا تو آپ نے فرمایا سارا مال غنیمت ایک چادر کے اوپر انڈیل دو، ایک چادر کے اوپر رکھ دیا گیا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حسن اور حسین کہاں ہیں؟ آپ آئے، آگے تشریف لے کر آئے تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ مجھے میرا حق دے۔ آپ نے مرحبا کہا، آپ نے فرمایا آپ کی عزت کا کیا عالم، آپ کی شانوں کا کیا مرتبہ۔ آپ نے 1000 درہم حضرت امام حسن کو دیا۔ پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے بھی فرمایا کہ میرا حق مجھے دیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ آپ کی عزت کا کیا عالم، آپ کی کیا شانیں ہیں۔ تو ساتھ فرمایا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی 1000 درہم دے دیا جائے۔ آپ گزرے تو پیچھے آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ آپ نے فرمایا کہ اے امیر المومنین میرا حق مجھے عطا فرمائے۔ تو آپ نے فرمایا بیٹے تمہاری بھی کیا شان ہے، تمہارا بھی کیا مرتبہ ہے، چلو میرے عبداللہ بن عمر کو 500 درہم دو۔ آپ عجیب معاملہ، آپ نے کہا کہ قرآن تو کہتا ہے مال غنیمت اس کا حق ہے جو قتال کرے، جنگ کرے۔ نہ امام حسن نے جنگ کی، نہ قتال کیا، نہ امام حسین نے جنگ کو قتال کیا۔ میں تو اس وقت سے نیزہ بازی اور تلوار بازی کر رہا ہوں جب نبی کریم علیہ السلام ظاہراً حیات کے ساتھ موجود تھے اور آپ کے سامنے غزوات میں شرکت کی، غزوات میں شمولیت اختیار کی۔ میں تو تب کا غزوے لڑ رہا ہوں جب امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما بچے تھے، گلیوں میں کھیلا کرتے تھے، اور اس غزوے میں، اس جنگ میں بھی حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین موجود نہ تھے۔ تو آپ نے فرمایا تم ان کا مقابلہ کرتے ہو؟ اگر مقابلہ کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے اس کے باپ علی جیسا باپ لے کر آؤ، اس کی ماں جیسی ماں لاؤ، اس کے بھائی جیسا بھائی لے کر آؤ، اس کی خالہ جیسی خالہ لے کر آؤ، ان کے ماموں جیسا ماموں لے کر آؤ، ان کی نانی جیسی نانی لے کر آؤ، اور ان کے نانا جیسا نانا لے کر آؤ۔ ان کا بھائی حضرت حسن مجتبیٰ، ان کا والد علی المرتضیٰ، ان کی والدہ سیدہ النساء سیدہ فاطمہ الزہرا، ان کی خالدہ، ان کی خالہ رقیہ، زینب اور ام کلثوم ہے، ان کے ماموں حضرت عبداللہ ہے، ان کی نانی حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے، اور ان کے نانا محمد مصطفیٰ ہے۔ اگر تمہاری نانی اس طرح کی ہے، اگر نانا اس طرح کا ہے، اگر ماں اس طرح کی ہے، اگر باپ اس طرح کا ہے، اگر بھائی اس طرح کا ہے، اگر خالو اس طرح کا ہے، اگر خالہ اس طرح کی ہے، اگر چچا بھیان جیسا ہے تو لے کر آؤ، تمہیں 1000 درہم میں دوں گا، اپنی جیب سے دوں گا۔ آپ خاموش ہو گئے، خاموش ہو گئے۔ آپ بات تو تھی نا، اگر لڑائی ہی کرنی تھی تو کہتے کہ میرا اور ان کا مقابلہ نہیں، میں امیر المومنین کا بیٹا ہوں۔ نہیں بات تھی، خاموش ہو گئے۔ پتا تھا کہ ان کی شان بڑی بلند اور اعلیٰ ہے، اور میری شان کیا، میں امیر المومنین کا بیٹا ہوں، اور ان کی شان کیا ہے کہ وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹے ہیں۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔